ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ قاتل کا ساتھ دے وہ جو قاتل کے ساتھ ہے، ظالم کو جو نہ ٹوکے وہ ظالم کے ساتھ ہے۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے۔ اس ڈنگ پہ ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی صحیح، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ کہ یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے، جو خون ہم نے نظر دیا ہے اس زمین کو، وہ خون تھا گلاب کے پھولوں کے واسطے۔ پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی صحیح، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ارشد شریف اس کو جب دھمکی آئیں کہ یہ نہ کہو، سچ نہ بولو، یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اس کے اوپر دھمکی آئیں، ڈرایا گیا۔ پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو، اس کی فیملی کے سامنے باہر گاڑی، صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے۔ اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ، پہلی دفعہ نہیں مانا، پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 مارنے کا، میں نے اس کو بتایا۔ ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا، یہ واپس بلا رہے تھے اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے اعظم سواتی کو بند کمرے کے اندر ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح ڈرا کے ان کو دھمکائیں اور خوف زدہ کریں۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن فیکٹس۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب۔ جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا گیا تو راتوں رات بند کمروں میں فیصلے ہوئے، اور پاکستان کی تمام پارٹی پلس اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے فیصلوں کی وجہ سے عمران خان کو گھر جانا پڑا۔ اس طرح ان کی حکومت ختم کر دی گئی، اور ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں ایک سوال باقاعدگی سے اٹھانا شروع کر دیا کہ آخر وہ کون تھا جس نے ملک میں افراتفری پھیلائی؟ وہ کون تھا جس نے بند کمروں میں فیصلے کیے؟ وہ کون تھا جس نے یہ معلومات ہونے کے باوجود کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے؟ اور وہ کون تھا جس کی اجازت سے عمران خان روس کے دورے پر گیا اور بعد میں یہ کہا گیا کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی؟ ارشد شریف صاحب کا یہ بیانیہ عوام میں تو بہت مقبول تھا، لیکن نئی آنے والی حکومت کو کسی طور پسند نہ تھا۔ صرف یہی وجہ تھی کہ ارشد شریف پر کچھ ہی دنوں میں 16 سے 20 FIRs کاٹی گئی۔ ارشد شریف ایک بہادر اور مضبوط انسان تھا، وہ کبھی بھی ایسے واقعات سے پریشان ہو کر یا ڈر کر گھبرانے والا نہیں تھا۔ لیکن ان دنوں پاکستان میں جو کچھ سوال اٹھانے والوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بہت ہی مایوس کن تھا، جس کی چند مثالیں عمران ریاض خان، اعظم سواتی اور ڈاکٹر شہباز گل اور ایسے بہت سے لوگ جنہیں نشان عبرت بنایا جا رہا تھا کیونکہ وہ سوال اٹھاتے تھے، اور نہ صرف جسمانی تشدد بلکہ مینٹلی تشدد اور ننگا کر کے برہنہ کر کے ویڈیوز بنانے کے معاملات بھی زور پکڑ رہے تھے، اور آڈیوز اور ویڈیوز نکالنے کا سلسلہ بھی زبان زد عام تھا۔ ان تمام سوال اٹھانے والوں کے ساتھ پاکستانی اداروں نے وہ سلوک کیا جس کی مثال کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ملتی۔ ارشد شریف صاحب اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار تھے کہ انہوں نے اپنے دوستوں اور اپنے اہل خانہ کے کہنے پر پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ ان کے پاس دبئی کا ویلڈ ویزا موجود تھا تو وہ دبئی روانہ ہو گئے۔ لیکن خدا کی کرنی، تنقید برداشت کرنے والوں نے وہاں بھی ارشد شریف کا پیچھا نہ چھوڑا اور دبئی کی حکومت کو فورس کیا کہ وہ ارشد شریف کو پاکستان کے حوالے کرے۔ دبئی کی حکومت نے ارشد شریف کو 24 سے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا کہ آپ دبئی کو چھوڑ دیں۔ اس سب صورتحال کے بعد ارشد شریف نے آن ارائیول ویزا پر کینیا جانے کا فیصلہ کیا۔ کینیا میں سکونت کے دوران ان پر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں وہ جانور نہ ہو سکے اور وہ شہید ہو گئے۔ ارشد شریف اس قدر بڑا نام تھا کہ ان کی شہادت کی خبر پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ Imran Khan was one of the first senior officials to visit the Islamabad home of investigative journalist Arshad Sharif, who was killed in Kenya on Sunday night. Sunny Channel arrived. It was well known to be highly critical of the government and military. He left Pakistan after saying he'd received death threats. They are forced to make certain confessions. I think this is a linked with that episode. Arshad Sharif left Pakistan. Ali, Al Jazeera. Catherine Soy is in Kenya's capital, Nairobi. She tells us more about what's known about Sharif's death. Police have released a statement about the death of Arshad Sharif. They say that what happened was a case of mistaken identity. اور جہاں تک رہی کینیا کی بات، تو کینیا کی پولیس نے اسے ایک حادثہ یا غلطی بتا کر سارا الزام اپنے اوپر لے لیا۔ ارشد شریف صاحب کی گاڑی پر 9 گولیاں چلائی گئیں، جس میں سے 1 گولی ان کے سر پر لگی۔ ارشد شریف کے شہید ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد نون لیگ کے لندن کے ترجمان تسنیم حیدر شاہ نے ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا کہ ارشد شریف کو شہید کرنے میں اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروانے میں نواز شریف
یا ایسا کہیں کہ نون لیگ کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے پریس کو یہ بتایا کہ ان کے نواز شریف کے بیٹے کے دفتر میں ان کی نواز شریف سے 3 اہم ملاقاتیں ہوئیں، جس میں نواز شریف صاحب نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے ارشد شریف شہید کو قتل اور عمران خان کو قتل کر دیا جائے۔ صاحب نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو وزیر آباد میں جگہ ہم دیں گے، قتل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جی، سید تسنیم حیدر شاہ، پاکستان مسلم لیگ نون کا میں 5 سال سے ترجمان ہوں ادھر، اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی ہوا کہ ارشد شریف کا اور عمران خان کا قتل کرنا ہے۔ میٹنگ کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی؟ میٹنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اور کب ہوئی؟ ایک پہلی 8 جولائی کو ہوئی، اس کے بعد جو ہے اپنا 20 ستمبر کو ہوئی میری، اس کے بعد 29 اکتوبر کو۔ تسنیم حیدر شاہ واقعی نون لیگ کا ترجمان ہے یا نہیں، یہ بات تو ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی، لیکن جس دن لندن میں تسنیم حیدر شاہ نے یہ پریس کانفرنس کی، اسی دن یا اس سے اگلے دن نواز شریف نے لندن کو چھوڑ کر یورپ کے کسی ملک میں پناہ لے لی۔ ارشد شریف شہید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جب پاکستان میں بنائی گئی تو اس میں گولیاں لگنے سے پہلے بے شمار تشدد کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ ہاتھ پاؤں توڑے ہوئے تھے، پسلیاں پچکی ہوئی تھی اور بہت زیادہ جسم پر تشدد کے نشانات تھے، انگلیوں کے ناخن تک کھینچے گئے تھے، اور یہ بتایا گیا کہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے تک ارشد شریف پر قتل سے پہلے لگاتار تشدد ہوتا رہا ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ پولیس جھوٹ بول رہی ہے کینیا کی۔ ان کو ٹارچر کیا گیا، ٹارچر کوئی 15-20 منٹ نہیں، ان کو ٹارچر کم و بیش کوئی 3 گھنٹے کا پروسیس ہے جس میں ان کو ٹارچر کیا گیا۔ ارشد شریف صاحب کو کلوز رینج سے پیچھے کمر میں ان کو گولی ماری گئی، ان کو ٹارچر کیا گیا اور اس کے اندر ان کی جو ربز ہیں ان کو توڑا گیا۔ ارشد شریف صاحب کی جو 3 انگلیاں ان کے ناخون اتارے گئے، ارشد شریف صاحب کی 2 انگلیاں جو ہیں ان کو فریکچر کیا گیا، ان پہ اتنا ٹارچر کیا گیا، 3 گھنٹے تک یہ ٹارچر ہوتا رہا۔ اور جبکہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کینیا سے موصول ہوئی اس میں کسی قسم کے تشدد کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اب یہاں پر ارشد شریف کا سوال پوچھنا جائز بنتا ہے کہ وہ کون تھا، آخر وہ کون ہے کہ جو ارشد شریف شہید کے قتل ہونے کے باوجود اتنا ڈر پھیلانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی مزاحمت نہ کرے، کوئی بھی سوال نہ اٹھائے۔ ارشد شریف صاحب ایک مشہور و معروف نیوز اینکر تھے، ان کو کینیا میں شہید کیا گیا۔ اس کی شہادت پر 2 موقف بہت اہم ہیں، ایک پاکستانی حکومت اور کینیا کی حکومت کا، دوسرا ان کے اہل خانہ اور ان کے دوستوں کا۔ پاکستانی حکومت اور کینیا کی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا، جبکہ ان کے اہل خانہ اور ان کے دوست اس بات پر ثابت قدم ہے کہ ان کو شہید کیا گیا ہے۔ ارشد شریف شہید کیس پر بنائی اسپیشل GIT وزیر داخلہ کے ایجنڈے پر ارشد شریف شہید کے قاتلوں تک پہنچنے کے بجائے ARY ملازمین کو ہراساں کرنے کی تیاری، ارشد شریف پر FIR درج کرانے، دھمکیاں دینے والوں کے بجائے ARY ملازمین نشانے پر GIT ARY اسلام آباد آفس پہنچ گئی، صحافیوں سمیت تمام عملے کے ذاتی کوائف مانگ لیے۔ GIT شہید ارشد شریف پر جعلی FIR درج کرانے والوں کو تاحال بلانے سے قاصر کیوں؟ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی رپورٹ میں ظاہر کیے گئے ناموں کے بجائے GIT کی توجہ ARY پر کیوں؟ ارشد شریف صاحب ایک مزاحمتی بیانیہ لے کر جا رہے تھے۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف پارلیمنٹ کے فلور پہ بتا چکے ہیں، وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ وزیر اعظم اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، لیکن سابقہ وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ DG ISPR فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے۔ فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا، جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں، آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی، تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے مداخلت ہے؟ چیف جسٹس کو کیا کریں؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا میں نے کمیشن کا فیصلہ کیا کہ وہ پروب کرے کہ یہ سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ ہمیں تو پتہ ہے سازش ہوئی ہے، لیکن ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جو ہوئی نہیں ابھی تک۔ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، DG ISPR یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش ہے یا نہیں ہے۔ پاکستانی عوام اور ان کے دوستوں ان کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن پاکستانی حکومت اور پاکستان کے ادارے ان کے اس بیانیے کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ ان کا آخری ٹویٹ بھی کچھ اسی طرح کا مزاحمتی بیانیہ تھا۔ ارشد شریف صاحب کا اپنی موت سے پہلے جو آخری ٹویٹ تھا وہ یہ تھا کہ ڈگی والا کس طرح چھپ کر جاتا تھا۔ ارشد شریف صاحب ڈگی والا کس کو کہتے تھے یہ آپ اور میں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ارشد شریف شہید کی والدہ نے اب تک ہونے والی تمام تحقیقات کو مسترد کر دیا ہے۔ ارشد جہاں بھی ہو، جہاں بھی اللہ نے آپ کو رکھا، ہمیشہ ایک شان توقیر کے ساتھ رکھا۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی جنت میں جگہ دے۔ اللہ میں گواہی دیتی ہوں، ارشد ایک نڈر صحافی تھا، وہ بہت بڑی جنگ لڑ رہا تھا۔ میرے اللہ ارشد شریف کی قربانی قبول کیجیے، وہ وطن کی جنگ لڑ رہا تھا،
وطن کی خود مختاری کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ انصاف کی قانون کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ سوال پوچھتا تھا، بڑے ہی سلیقے سے سوال کر رہا تھا۔ میرا ارشد، ہم سب کا ارشد شریف جو علامت ہے بیداری کی، جو علامت ہے جرأت کی، جو علامت ہے بہادری کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ارشد شریف کے بہیمانہ قتل پر سیاست بند کی جائے اور ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، یا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے، وہاں کے انکوائری رپورٹ پر اہل خانہ اور صحافتی برادری کا مکمل یقین بحال ہو سکے۔ ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک تارا بھی بہت تھا کہ صدا دیتا تھا۔ جانے وہ کون تھا، جانے وہ کون تھا اور کس کو صدا دیتا تھا، اس سے بچھڑا تھا کوئی آج بھی پتہ دیتا تھا۔ Thank you for watching my YouTube channel Fun Facts. Please like, subscribe and share.